الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی معنی الحدیث لا يحبنی الا منافق ولا يبغضنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھنا. میرے محترم بھائیو دوستو، آج کے زمانے میں ہم جتنی ترقی کر رہے ہیں اتنے ہی خطرے میں بھی جا رہے ہیں. جتنی سہولیات اور جتنے وسائل میسر آ رہے ہیں اتنے فتنے بھی بڑھ رہے ہیں، اور فتنوں کی مختلف شکلیں ہیں. ان شکلوں میں سے ایک شکل آج کل یہ سوشل میڈیا ہے. یہ سوشل میڈیا، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے دنیا کو بالکل ایک ویلیج، ایک محلہ والا بنا دیا. پوری دنیا کی خبر لمحے میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، واقعہ کا سب کو پتہ چل جاتا ہے، لوگوں کو قریب کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ فائدے ہیں. تو اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کی بڑی سہولیات ہیں کہ گھر بیٹھے ہر چیز کا علم مل جاتا ہے. تو یہ سہولت ہے، لیکن اس سہولت سے فتنہ بھی نکل رہا ہے. وہ فتنہ اس بنیاد پہ نکل رہا ہے کہ لوگوں نے اپنا علم قرآن اور حدیث کو حاصل کرنے کا اسی کو ذریعہ بنا لیا کہ قرآن اور حدیث کا جو صحیح علم ملے گا وہ یہیں سے ملے گا، ممبر سے نہیں ملے گا، کسی عالم سے نہیں ملے گا، کسی مسجد کسی مدرسے والے سے نہیں ملے گا. صحیح علم لینا ہے، صحیح عقیدہ لینا ہے تو سوشل میڈیا استعمال کرو، تمہیں ہر چیز مل جائے گی. تمہیں مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اور در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں، اور مفتیوں کے منتیں ترلے کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ جس نے میڈیا کو سن کر اس نے دین میں اضافہ کر دیا، جس کو بدعت کہتے ہیں. بعض نے میڈیا سے سن کر اس نے دین میں کمی کر دی، جس کو الحاد کہتے ہیں. اب آپ بتائیں بھئی دین میں اضافہ اور دین میں کمی یہ فتنہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ فتنہ آج عام ہوا پڑا ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے دین میں اضافہ کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے دین میں کمی کر دیتا ہے، اور اسی پر پھر اکڑتا بھی ہے، اسی پر وہ پھر بضد بھی ہوتا ہے کہ بھی جو بات، جو عقیدہ و نظریہ میں سمجھا ہوں وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط. یہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے سارے فتنوں کے بارے میں اطلاع دے رکھی تھی کہ فتنے آئیں گے دین میں اضافے کی صورت میں بھی اور دین میں کمی کی صورت میں بھی. آج دو ایسے گروہوں کا، دو ایسی جماعتوں کا ذکر کرنا ہے جو انہی دو چیزوں میں ملوث ہیں. ایک نے دین میں اضافہ کر دیا، ایک نے دین میں کمی کر دی. ایک نے ایک شخصیت کو ایسا بڑھا دیا کہ جو ان کا مقام نہیں تھا، اور ایک گروپ نے، ایک جماعت نے اس شخصیت کو ایسا گرا دیا کہ وہ ان کا مقام نہیں تھا. تو یہ دونوں گروہ گمراہ ہو گئے. کس ذات کے بارے میں؟ کہ وہ ذات کہ جس کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، ذوالفقار کہا جاتا ہے، جسے مولا کائنات کہا جاتا ہے، جو داماد رسول ہیں، جو شوہر بطول ہیں، جو جنتی نوجوانوں کے سردار کے ابا ہیں، اور جو علم کے ایک پہاڑ ہیں، علم کا ایک شہر ہیں، اور جو رہبر اور رہنما ہیں. میری مراد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن شخصیت کے بارے میں آج بھی، آپ کے زمانے سے لے کر آج بھی دو قسم کے لوگ، دو قسم کے طبقے، دو قسم کے گروہ، دو قسم کی جماعتیں موجود ہیں کہ جو افراط اور تفرید کی شکار ہیں. یعنی اپنی زبان میں کہوں تو بدعت اور الحاد کا شکار ہیں،
اور دونوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گمراہ ہیں اور جہنم کے حقدار ہیں۔ اور یہ میں نہیں بتا رہا، نہ میں بنا رہا ہوں، آج سے 1500 سال پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی، اور آپ نے ان دو گروہوں کی نشاندہی فرمائی تھی، اور حضرت علی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے علی، جس طرح مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہے۔ جس طرح، یعنی مفہوم بتا رہا ہوں، جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دو گروہ گمراہ ہوئے اور جہنم کے حقدار ہوئے، ایک گروہ بغض میں، دوسرا گروہ محبت میں۔ پہلا گروہ جو بغض میں ہلاک ہوا وہ یہودی تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھا، اور اتنا بغض رکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ پر نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگا دیا، زنا کا الزام لگا دیا۔ یہ یہودی گروپ اتنا حضرت عیسیٰ کے بغض میں نیچے گر گیا، فرمایا یہ بھی ہلاک ہو گیا، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ دوسرا گروہ جو محبت میں آگے بڑھ گیا، اتنا محبت میں آگے بڑھ گیا کہ اللہ ہی کا بیٹا قرار دے دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عام انسان نہیں ہے، عام بندہ نہیں ہے، عام نبی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بیٹا ہے، زمین پر بیٹا بن کر اتارا گیا ہے۔ یہ گروہ کون سا؟ عیسائیوں کا، یہ بھی گمراہ ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر مجھے یقین ہے اپنے بارے میں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دو گروہ گمراہ ہو گئے، ایک بغض کی انتہا کی وجہ سے، دوسرا محبت کی انتہا کی وجہ سے، اسی طرح میرے بارے میں بھی دو گروہ جو ہے وہ گمراہ ہوں گے، دو گروہ ہلاک ہوں گے، دو گروہ جہنم کے حقدار ہوں گے، ایک بغض کی انتہا کی وجہ سے، ایک محبت کی انتہا کی وجہ سے۔ اور یہ دونوں گروہ آج بھی موجود ہیں۔ بغض رکھنے والا گروہ خارجی ہے، خارجی، کہ وہ حضرت علی کو مسلمان ماننا تو دور کی بات، صحابی ماننا دور کی بات، وہ ان کو مومن ماننے کو تیار نہیں ہے، اور کہتے کہ حضرت علی نعوذ باللہ کافر ہو گئے، کافر ہو کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اسلام پر ان کی موت نہیں آئی، ایمان پر نہیں منے۔ صحابہ تو ہونا، صحابی ہونا اور صحابہ میں سے ہونا یہ تو بڑی لمبی چوڑی بات ہے، ان کا مسلمان ہونا ہی ثابت نہیں ہے۔ یہ خارجی کہہ رہے ہیں، یہ بغض میں اتنا گر گئے کہ حضرت علی کو بالکل صحابیت سے اور ایمان سے گرا کر کفر میں پہنچا دیا۔ دوسرا گروہ جو حضرت علی کے بارے میں محبت میں انتہا کر گیا، محبت میں غلو کر گیا، محبت میں حد سے تجاوز کر گیا اور سیدھے راستے سے ہٹ گیا اور گمراہ ہو گیا، وہ طبقہ رافضی ہے، جنہوں نے حضرت علی کو صرف مسلمان نہیں مانا، صرف صحابی نہیں مانا، بلکہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اور سینہ ٹھوک کر یہ عقیدہ ہے۔ شیعوں کا عالم ہے شہنشاہ نقوی، اس کا سوشل میڈیا پر بیان چل رہا ہے، رمضان میں اس کا بیان چلتا ہے، وہ یہ کہتا ہے بھی ہمارا عقیدہ ہے، اور سینہ ٹھوک کر یہ عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ تمام انبیاء سے سوائے حضور نبی کریم علیہ السلام کے تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ حضرت علی کو تمام نبیوں سے افضل قرار دے دیا، حالانکہ یہ مقام حضرت علی کا نہیں۔ تو ایک نفرت میں گمراہ ہو گیا، ایک محبت میں غلو کر کے گمراہ ہو گیا۔ تیسرا طبقہ یعنی میں اور آپ، ہمارا عقیدہ نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ توجہ کرنا بھائی، اللہ نے جتنی بھی امتیں پیدا فرمائی، ان امتوں میں سب سے افضل امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پوری امت میں سب سے افضل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، پھر صحابہ میں 1.25 لاکھ وہ صحابہ جو حضور کے ساتھ حج میں شامل تھے، وہ سب سے افضل، پھر ان 1.25 لاکھ حج والے صحابہ میں 40,000 جو جنگ تبوک میں حضور کے ساتھ شامل تھے، وہ سب سے افضل، پھر ان 40,000 میں جو جنگ بدر میں 313 صحابہ شامل تھے، وہ سب سے افضل، پھر ان 313 میں سے 10 عشرہ مبشرہ جن کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی موقع پر جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ سب سے افضل، پھر ان 10 میں سے عشرہ مبشرہ میں سے 4 خلفاء سب سے افضل، پھر ان 4 خلفاء میں کون کون ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان 4 میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ ساری انسانوں میں سے، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، صحابہ سے بھی سب سے افضل کون ہے بھائی؟ ابو بکر صدیق۔ پھر ابو بکر کے بعد ساری دنیا کے امتیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت عمر۔
پھر ابو بکر اور عمر کے بعد سب سے افضل تمام امتیوں میں کون ہے جی؟ حضرت عثمان. پھر حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بعد تمام امتوں میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ نظریہ کہ چوتھا نمبر حضرت علی کا، کہ جو تمام نبیوں کے بعد، تمام رسولوں کے بعد، حضرت ابو بکر اور عثمان کے بعد پوری کائنات میں کوئی انسان حضرت علی کے مقام کا اور ٹکر کا نہیں ہے. اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. تو پکے مومن بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور صرف صحابی نہیں ہیں، پوری کائنات میں انسانوں میں افضل ہونے میں ان کا کون سا نمبر ہے بھائی؟ چوتھا نمبر. تو یہ ہمارا معتدل عقیدہ ہے، معتدل عقیدہ ہے. دیکھو بعض دفعہ انسان شدت میں آ کر، اور بعض دفعہ انسان محبت میں آ کر جو ہے وہ جس آدمی کا جو مقام ہوتا ہے اس مقام سے اسے بڑھا بھی دیتا ہے، گھٹا بھی دیتا ہے. تو ہر کام میں شدت بھی نقصان دہ ہے، چاہے نفرت کے اعتبار سے ہو، اور محبت بھی نقصان دہ ہے، چاہے جو ہے وہ اس کی بھی شدت اختیار کر لے. تو کسی ذات کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں، کسی عقیدے کے بارے میں نہ غلو کرنا ہے اتنا بڑھ کر کہ بھی اس عقیدے کو کوئی اور بنا دیا جائے، اور نہ اتنا گھٹانا ہے کہ اس سے کئی چیزوں کا اور کئی اور عقیدوں کا نقصان ہو جائے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھی معتدل چلنا، اعتدال کے ساتھ چلنا، نہ محبت میں غلو کرنا، نہ نفرت میں غلو کرنا، درمیانہ راستہ اختیار کرنا، کیونکہ میری امت درمیانی امت ہے، اور میں آیا بھی تمہیں درمیانہ اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے. تو بھئی حضرت علی کے بارے میں ایک حدیث حل ہو گئی کہ بھئی نہ ہم غلو کر رہے ہیں بغض میں، نعوذ باللہ، نہ ہم غلو کر رہے ہیں محبت میں، ہم درمیانہ راستہ اختیار کر رہے ہیں. نہ ہم کافر قرار دیتے ہیں، نہ ہم نبیوں سے افضل قرار دیتے ہیں، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں بھئی؟ سارے انسانوں سے، امتیوں میں سب سے افضل چوتھے نمبر پر کون ہے؟ علی المرتضی رضی اللہ عنہ. اتنی بات سمجھ آ گئی جی؟ دوسری بات، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت علی کا فرمان ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے، کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے محبت مومن ہی رکھے گا اور مجھ سے نفرت بغض وہ منافق ہی رکھے گا. ہو مومن اس کے دل میں میری نفرت ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ہو منافق اور اس کے دل میں میری محبت ہو، یہ نہیں ہو سکتا. صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم مومن اور منافق اگر کسی کو دیکھنا ہوتا، جانچنا ہوتا، پرکھنا ہوتا کہ بھی مومن ہے کہ منافق، ہم حضرت علی کو معیار بنا کر دیکھا کرتے تھے کہ بھی اس کے دل میں علی کی محبت ہے تو یہ مومن ہے، حضرت علی کا بغض ہے تو یہ منافق ہے. حضور کے فرمان کی وجہ سے، حضور کے فرمان کی وجہ سے. اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے. دیکھو بھی یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، ان کی وفات ہے. چلو لگے ہاتھ یہ بات کر بھی دوں کہ 22 رجب کو کنڈے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے بھائی؟ مسلمان ہمارا سنی کنڈے مناتا ہے، اور وہ نام دیتے بھی اس میں امام جعفر صادق کی پیدائش ہے. جھوٹ ہے، غلط ہے، بکواس ہے. کوئی ان کی پیدائش اس مہینے میں نہیں، نہ وفات ان کے مہینے میں ہے. شعبان میں غالباً شوال میں ان کی پیدائش ہے، رمضان میں ان کی وفات ہے، یہ تقریباً روایت ملتی ہے. تو خیر یہ 22 رجب یہ جو کنڈے مناتے ہیں یہ جو ہے وہ خصوصاً اور اصل مقصود حضرت امیر معاویہ کی وفات پر خوشی ہے، جو یہ چھپ چھپ کر مناتے ہیں. اور یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، یہ دشمنان صحابہ نے یہ عمل شروع کیا. مسلمان ہمارا سمجھتا نہیں ہے، یہ بھی رفتہ رفتہ اس میں جو ہے وہ بھیڑ چال کی ڈگر چلتا ہوا، لوگوں کو دیکھا ان کا منہ لال ہوا پڑا ہے تو اپنے منہ پہ بھی تھپڑ مار کے اپنے منہ بھی لال کرنا شروع کر دیتی. یہ ہمارا آج کل جاہل سنیوں کا حال ہے. تو اس سے بھائی اس چیز سے بچنا ہے بھائی. تو اعتراض یہ ہوتا ہے اس حدیث کی بنیاد پر کہ علی تم سے منافق بغض رکھے گا اور مومن بولو بھائی محبت رکھے گا. تو اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی المرتضی سے جنگ ہوئی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے. تو دیکھو جنگ کرنا ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ دل میں بغض ہو. دل میں بغض نہ ہوتی،
دل میں نفرت نہ ہوتی، دل میں حسد نہ ہوتا، دل میں دشمنی نہ ہوتی، دل میں غصہ نہ ہوتا تو جنگ کیوں کرتے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کہنا کیا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ امیر معاویہ مومن نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ مومن، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا وہ منافق۔ تو حضرت امیر معاویہ نے جنگ کیوں کی؟ جنگ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے دل میں علی کی محبت نہیں، نعوذ باللہ بغض ہے، تو پھر امیر معاویہ مومن نہ رہے۔ اس کے 3-4 جواب سنو بھائی۔ پہلا جواب کہ جنگ ہو دونوں جانب اور اس کے باوجود دونوں مسلمان رہیں، مومن رہیں، منافق نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ ہر جنگ کی بنیاد بغض نہیں ہوتی، ہر جنگ کی بنیاد نفرت نہیں ہوتی، ہر جنگ کی بنیاد حسد نہیں ہوتی۔ قرآن گواہ ہے، اٹھاؤ سورہ حجرات آیت نمبر 9، اللہ کیا فرماتے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اللہ سورہ حجرات میں فرما رہے ہیں کہ جب دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، جنگ ہو جائے، قتال ہو جائے، تو دونوں میں صلح کرواؤ۔ قرآن کہا ہے دونوں میں کیا کرواؤ؟ صلح کرواؤ۔ لفظ جو قرآن نے کہا من المؤمنین، من المؤمنین، کہ یہ جو دو مسلمانوں اور مومنین کے گروہ آپس میں لڑ جائیں تو صلح کرواؤ، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لڑائی کے باوجود بھی بندہ مومن رہ سکتا ہے۔ قرآن گواہ، لفظ مومنین اس پہ جا کے دیکھ لینا، قرآن گواہ ہے کہ بھی جنگ کے باوجود انسان بغض اور منافق نہیں ہوتا۔ ہر جنگ کا یہ حال نہیں ہے، ہر لڑائی کا یہ حال نہیں ہے، ہر اختلاف کی یہ وجہ نہیں ہے کہ بغض ہوگا، بلکہ ایمان بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، شکایت کی بنیاد پر بھی لڑائی ہو جاتی ہے، گلے شکوے بھی ہو جاتے ہیں، گلے شکوے اور شکایت کی وجہ سے دل سے ایمان نہیں نکلتا۔ دلیل قرآن کہ دو مومنین کی جنگ ہو جائے، درمیان میں صلح کرواؤ، تو جنگ کے باوجود اللہ مومن کہہ رہا ہے، تو امیر معاویہ حضرت علی سے جنگ کرنے کے باوجود بھی کیا ہیں بھائی؟ مومن ہیں، نعوذ باللہ منافق نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ دوسری دلیل سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 95، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت علی کا فتویٰ موجود ہے، حضرت علی کا فتویٰ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا امیر المومنین، یہ جنگ جمل اور جنگ صفین تو جو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل اما عائشہ کے ساتھ، جنگ صفین امیر معاویہ کے ساتھ، حضرت علی کی ہوئی، ہمارے ہاں بھی لوگ قتل ہوئے، ان کے ہاں بھی قتل ہوئے، تو اب دونوں مقتولین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ توجہ سے سننا بھی، حضرت علی کا فتویٰ کہ آپ دونوں کے مقتولین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ہمارے مقتولین یعنی لڑائی میں قتل ہونے والے اور ان کے مقتولین یعنی اما عائشہ اور حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں سے مرنے والے، فرمایا دونوں جنتی ہیں، دونوں جنتی ہیں۔ منافق جنت میں جائے گا؟ بولو بھائی، جنت میں کون جائے گا؟ مومن جائے گا۔ تو حضرت علی اپنے سے لڑنے والے کو مومن سمجھتے ہیں، تو آج تیسرے آدمی کو، ثالث کو کیا اختیار ہے کہ ان کے ایمان پہ انگلی اٹھائے؟ جنگ کے بعد کی بات کر رہا ہوں، پہلے نہیں، جنگ کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ تیسری دلیل شرح نہج البلاغہ صفحہ نمبر 120، یہ شیعوں کی کتاب ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ کا بھی جملہ لکھا ہوا ہے۔ جنگ کے دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی مرتضیٰ کو خط لکھا، خط میں ایک جملہ لکھا، فرمانے لگے اے علی میں آپ کی بزرگی کا قائل ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں درجے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار، بزرگی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار، ہر اعتبار سے آپ مجھ سے بڑے ہیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ساتھ رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری کا بھی میں لحاظ رکھتا ہوں۔ تو بتاؤ بھئی، جس سے بغض ہو اس کے بارے میں یہ دو جملے کہا جا سکتا ہے کہ بھی آپ مجھ سے بڑے ہیں علم میں، عمل میں، تقوی میں، طہارت میں، بزرگی میں، مقام میں، اور مجھے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قرابت ہے مجھے اس کا بھی حیا ہے؟ تو یہ 3 دلائل اس بات پر ہیں کہ بھئی ہر لڑائی، ہر جنگ یہ بغض کی بنیاد پر نہیں ہوتی، یہ حسد کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ جو حدیث ہے کہ علی تجھ سے مومن محبت رکھے گا، منافق بغض رکھے گا، یہ امیر معاویہ پہ فٹ آتی ہے؟ جی امیر معاویہ پہ فٹ نہیں آتی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟
تیسری گزارش، اور یہ گزارش میری اپنی سنی بریلوی علماء سے بھی ہے اور عوام سے بھی ہے۔ کون سا مطالبہ؟ کہ بھئی جب مشکل آتی ہے تو بریلوی حضرات کیا نعرہ لگاتے ہیں بھئی؟ بولو بھئی، نعرہ حیدری یا علی لگاتے ہی نہیں لگاتے بھائی؟ اور سارے بولو، تو ہی کو ڈرن دے ہو، گالتے میرے کی جا رہی ہیں۔ یا علی مشکل کشا نعرہ لگتا کہ نہیں لگتا؟ یا علی مدد نعرہ لگتا کہ نہیں لگتا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں سردست کہ یہ مسلمانوں کا نعرہ نہیں، نہ اسلام کا یہ نعرہ ہے۔ اسلام کا صرف ایک نعرہ تھا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، صرف ایک نعرہ ہے اسلام میں، اور کوئی نعرہ نہیں۔ المدد یا رسول اللہ، المدد یا علی، المدد یا غوث اعظم، المدد یا دستگیر، پتہ نہیں کیا کیا ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے، نہ یہ مسلمان کا نعرہ ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، جو خود مشکل میں پھنس جائے وہ مشکل کشا ہوگا؟ کبھی اللہ کو دیکھا کسی مشکل میں پھنسے؟ جو خود حاجت کا محتاج ہو، ضرورت اس پر پڑ جائے، حاجت اس پر آ جائے، تنگی اس پہ آ جائے، وہ آپ کے لیے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ آپ کی دستگیری کر سکتا ہے؟ آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو وہ صرف اللہ ہے جو ہر مشکل میں آنے سے پاک، ہر ضرورت کے لینے سے پاک، ہر محتاجگی سے پاک، وہ ہر عیب سے پاک ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ تو یہ نعرہ لگانا ہی غلط ہے بھائی، یا علی مشکل کشا، یا علی مدد، یہ مسلمانوں کا نعرہ نہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ میرا دعویٰ ہے کہ جو خود مشکل میں پھنس جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ اٹھاؤ اپنی کتاب، میں بریلوی حضرات سے کہہ رہا ہوں، بخاری شریف جو تم 8ویں سال میں پڑھاتے ہو، 2375 نمبر حدیث اٹھاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے 2 اونٹنیاں پالی ہوئی تھیں، 2 اونٹنیاں میں نے پالی تھی اس بنیاد پر کہ جب اما فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا سے میرا نکاح ہو جائے گا، رخصتی ہو جائے گی، تو میں اس کو شادی میں استعمال کروں گا۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، سمجھ آگئی بھئی؟ یہ بات اس وقت کی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، وہ ایک گھر میں بیٹھے تھے اور شراب کی مجلس لگی ہوئی تھی، شراب کی محفل لگی ہوئی تھی، اور ایک عورت بھی تھی جو ان کو اشعار بھی سنا رہی تھی، شراب بھی پلا رہی تھی۔ حضرت حمزہ شراب میں دت، اتنے شراب پیلی کے دت ہو گئے، تو اس عورت نے اشعار پڑھے۔ اس اشعار کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ علی کے گھر کے باہر 2 اونٹنیاں کھڑی ہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ حمزہ اس کو کاٹ رہا ہے، حمزہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ کاٹ رہا ہے۔ جب یہ اشعار سنے، عقل تو پہلے اس پہ پردہ پڑ چکا تھا شراب کی وجہ سے، اٹھے، تلوار لی، جا کے حضرت علی کی دونوں اونٹنیوں کو ذبح کر دیا، دونوں اونٹنیوں کو ذبح کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کو پتا چلا کہ میری دونوں اونٹنیاں ذبح ہو گئی، رو پڑے، روتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے حمزہ نے میری دونوں اونٹنیاں ذبح کر دیں۔ بتاؤ بھئی، جو مشکل کشا ہوتا ہے وہ اپنی مشکل حل کروانے کے لیے روتا ہے؟ کسی اور کے در پہ جاتا ہے؟ تو یہ رونا اور کسی اور کے در پہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی، یہ ذات، یہ شخصیت مشکل کشا نہیں ہے۔ اگر مشکل کشا ہوتی تو اپنی اونٹنی ہی بچا لیتے، چاہے جا کے مجھے آپ کو بچائیں، اپنے سے اس مصیبت کو دور کر لیتے، اپنے سے اس مصیبت پریشانی کو دور کر لیتے، تو نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس گئے، حضور اٹھے ہیں، حضرت حمزہ کے پاس آئے ہیں، دیکھے کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور واپس آ گئے۔ یہ حدیث ہر سنی بریلوی بھی پڑھتا ہے مدرسے میں، ہر سنیوں کا عالم بھی پڑھتا ہے مدرسے میں۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اس کے باوجود اتنا بڑا فرمان حضور کا موجود، اتنا بڑا واقعہ وہ بھی بخاری میں موجود ہے، اس کے باوجود بھی علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، علی یا علی مدد کہتے ہیں۔ چھوڑو بھائی، کربلا میں حسین کا کوئی نعرہ مجھے سنا دے کہ حسین نے کہا ہو یا علی مدد، یا علی مشکل کشا۔ آپ کی نسل ذبح ہو رہی ہے، یہاں آپ نے مشکل کشائی نہیں کرنی تو آپ نے کہاں کرنی ہے؟ بتاؤ بھائی، حسین کا یہ جملہ کوئی بتا سکتا ہے؟ 27 کے قریب اہل بیت، حضور کا خون، علی کا خون وہاں پر بے دردی سے شہید ہوا، کسی کو حضرت حسین میں سمیت کسی نے علی کو نہیں بلایا، کیونکہ ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مدد کرنے والا کون ہے؟
اللہ ہے۔ ہاں یہ اللہ کو بلاؤ، اللہ کو پکارو، وہ مدد کرے اس کا فضل، وہ مدد نہ کرے اس کی حکمت، ہم اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے، یہ بات ذہن میں رکھنا بھائی۔ وہ مشکل کشائی کر دے اس کا کرم، مشکل کشائی نہ کرے اس کا عدل، اس کا انصاف، اس کا حق، اس کی حاکمیت، اس کی حکمت ہے، کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یا اللہ یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کام کیوں کر دیا، یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ اس پہ اعتراض نہیں بنتا۔ قصص الانبیاء، علامہ ابن کثیر کی کتاب ہے، انبیاء کے قصے لکھے ہیں، اس میں ایک بات لکھی ہے، ایک نبی گزرے حضرت حزقیل علیہ السلام، ان کے بارے میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ جب آپ نے لکھ دیا ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے اور جہنمی ہے، جنتی ہے اور جہنمی ہے، تو پھر اعمال کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 2 کہ جب وہ آپ نے لکھ دیا کہ یہ گناہ کرے گا تو پھر آخرت میں سزا کیوں؟ اعتراض کیا نا، تقدیری سوال۔ اللہ نے فرمایا اے حزقیل اس معاملے میں خاموشی اختیار کر، میں رب ہوں، میں جو چاہے کروں، مجھ سے نہ پوچھو۔ حضرت حزقیل علیہ السلام دوبارہ پھر یہی سوال کیا کہ اللہ جب گناہ لکھا ہوا تھا تو عذاب کیوں؟ اللہ نے پھر منع کیا کہ میرا علم ہے، میری قدرت ہے، مجھ سے سوال نہ کرو۔ تیسری مرتبہ پھر سوال جب کیا تو اللہ نے فرمایا حزقیل چپ کر جا ورنہ نبیوں کی سب سے نکال دوں گا، نبیوں کی سب سے نکال دوں گا۔ تو اللہ قادر مطلق ہے، وہ حکیم ہے، وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اس لیے بھائی وہ مشکل کشائی کر دے اس کا فضل، مشکل کشائی نہ کرے اس کی قدرت بھی ہے، حاکمیت بھی ہے اور حکمت بھی ہے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ تو پتہ یہ چلا مشکل کشا کون ہے بھائی؟ اللہ۔ کوئی بندہ کسی کی مشکل، ہاں دیکھو ایک مشکل کشائی وہ ہوتی ہے کہ جو اسباب کے تحت ہو، مطلب مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، میں عبد الرحمان صاحب کے پاس گیا، ایسا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے یار، پیسوں تو دے دو، تو انہیں مجھے پیسے دے دیے، لو جی مشکل کشائی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کہتا علی مشکل کشا نہیں ہے تو عبد الرحمان کو مشکل کشا مان لیا۔ یہ وہ مشکل کشائی مراد نہیں ہے بھائی، کیونکہ وہ میری مشکل حل کرنے میں کس کے محتاج ہیں؟ پیسے کے، سبب کے محتاج ہیں۔ تو جہاں سبب آ جائے تو وہاں پر وہ مشکل کشائی نہیں ہوتی جو عقیدہ نظریہ اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے۔ اللہ میری اور آپ کی مشکل حل کرنے کے لیے کسی سبب کا محتاج ہے؟ میری بیماری دور کرنے کی دوائی کا محتاج ہے؟ مجھے صحت دینے کے لیے کسی پھل کا محتاج ہے؟ مجھے عزت دینے کے لیے کسی سبب کا محتاج ہے؟ زندگی دینے کے لیے سبب کا محتاج ہے؟ وہ بغیر اسباب کے عمل کرتا ہے۔ میں نے بندے کے بارے میں یہ ذہن بنا لیا کہ یہ بغیر اسباب کے میری مشکلیں حل کرے گا، اسی کا نام تو شرک ہے۔ ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں کئی مسائل حل فرمائے ہیں، کئی مسائل حل فرمائے ہیں، لیکن حضرت عمر نے علی کو مشکل کشا نہیں کہا، صحابہ نے علی کو مشکل کشا نہیں کہا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بھی اسباب کے تحت یہ معاملہ ہو رہا ہے، بغیر اسباب کے مشکل کشائی کرنے والا اللہ ہے، اور حقیقی مشکل کشا وہی ہوتا ہے۔ اگر وہی مشکل کشائی کسی بندے کو دوں گا تو یہ شرک ہو جائے گا، اور صحابہ شرک سے پاک ہیں۔ لہذا بھی ہمیں بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو شرک سے پاک رکھنا ہے۔ 3 باتیں سمجھ آ گئی بھائی۔ چوتھی بات حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں، اللہ اکبر، کیا شان، کیا مقام، کیا عزت، کیا عظمت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے ایک شاگرد ہیں زرار ابن زمرہ کنانی رضی اللہ عنہ، یہ حضرت امیر معاویہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ اے زرار، ابو الحسن کی صفات تو بتاؤ۔ ابو الحسن حضرت علی کا لقب تھا، حضرت حسن کے ابا ابو الحسن، ان کی صفات تو بتاؤ۔ تو زرار فرمانے لگے کہ مجھے معاف رکھیں، مجھ سے نہ سنیں، کہا نہیں سناؤ۔ تو حضرت علی کی صفات زرار ابن زمرہ کنانی بیان کر رہے ہیں۔ ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ ان کے ساتھ جو بھی بیٹھتا تھا وہ اپنے ساتھ علم لے کر اٹھتا تھا، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ خالی گیا ہو، علم کا خزانہ اپنے ساتھ لے کر اٹھتا تھا۔ پھر ایک واقعہ یہ بتایا کہ اگرچہ حضرت علی اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، انتقال ہو گیا، پردہ فرما گئے، شہادت ہو گئی، لیکن آج بھی علی کی وہ آواز میرے کان میں گونج رہی ہے، آج بھی وہ آوازیں میرے کان میں گونج رہی ہیں۔ بھئی کون سی آوازیں؟ کہ میں نے دیکھا
کئی دفعہ دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے مسجد کے محراب میں مصلی پر کھڑے ہیں، اور کب ہے کہ جب رات بھی سو گئی ہے، لوگ بھی اپنے نیند میں غرق ہو چکے ہیں، ستارے بھی ماند پڑ چکے ہیں، روشنی ان کی ختم ہو چکی ہے، لیکن میں علی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ محراب پر کھڑے ہیں اور اپنی داڑھی مبارک کو پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، وہ یوں رو رہے ہیں جیسے کوئی غموں کا مارا ہوا روتا ہے، وَيَتَمَلْمَلُ السَّلِيمُ، اور وہ یوں تڑپتے ہیں جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، پھر وہ دنیا کی طرح متوجہ ہو کے کہتے ہیں الیہ تغررتی الیہ تشفقتی، اے دنیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، اے دنیا تو میرے شوق میں آنا چاہتی ہے، مجھے فریب دینا چاہتی ہے، مجھے اپنے اندر ملوث کرنا چاہتی ہے، ہیہاتا دور ہو جا دور ہو جا، قد بتو کی سلاس، میں نے تمہیں 3 طلاق دے دی ہے، تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تیرا میرا کوئی ربط نہیں، تیرا میرا کوئی معاملہ نہیں ہے آپس میں۔ پھر دنیا کو یہ کہہ دیتے، پھر ایک دم آخرت کو یاد کر کے کہا کرتے تھے، علی آخرت کو یاد کر کے کہا کرتے تھے آہن آہ من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، ہائے علی تیرا کیا بنے گا، ہائے علی تیرا کیا بنے گا کہ تیرے پاس توشہ بہت تھوڑا ہے، یعنی عمل بہت تھوڑا ہے، راستہ بڑا لمبا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، راستہ بڑا وحشتناک ہے، علی تو کیسے طے کرے گا؟ یعنی موت کا سفر، پھر قبر کا سفر، پھر حشر کا سفر، پھر پل صراط، پھر جہنم سے بچنا، پھر جنت میں جانا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کا سامنا کرنا، اللہ کو حساب اور کتاب دینا، علی یہ تو کیسے کرے گا؟ اتنی منزلیں، اتنی کھٹن منزلیں، اتنی ہیبتناک منزلیں، اتنی خوفناک منزلیں، اے علی یہ تو توشے سے پار ہوتی ہیں، یہ تو عمل سے پار ہوتی ہیں، عمل تیرے پاس نہیں ہے۔ یہ کون علی ہے جو کہہ رہا ہے کہ عمل میرے پاس تھوڑا ہے؟ فرمایا علی دنیا اور آخرت میں اگر میرا کوئی بھائی ہے تو علی تو ہے۔ کون علی جو کہہ رہے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اے علی ساری دنیا جنت کے مشتاق ہے، اے علی جنت تیری مشتاق ہے، جنت تیرے طلب میں ہے۔ کون علی کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے جنت میں ہوگا، تو فاطمہ کے ساتھ اس گھر میں رہے گا۔ یہ علی جو کہہ رہا ہے میرا عمل بڑا تھوڑا ہے، میرا عمل بڑا تھوڑا ہے، یہ علی جس کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی آسمان کے فرشتے تیرے اور میرے لیے 7 سال تک دعا کرتے رہے ہیں، میرے لیے بھی دعائیں کی ہیں آسمان کے فرشتوں نے، تیرے لیے بھی دعائیں کی ہیں آسمان کے فرشتوں نے۔ کون علی جو کہہ رہا میرے پاس توشہ تھوڑا ہے؟ وہ علی کون علی؟ فرمایا جنگ احد میں حضرت علی کو 16 زخم لگے تھے، 16 زخم، ایسا زخم کہ ہر دفعہ علی زمین پر گر جاتے۔ فرمایا یا رسول اللہ جب میں زمین پر گرتا تھا تو مجھے کوئی میرے بغلوں میں ہاتھ دے کے اٹھا کے کہتا تھا آگے علی بڑھ اور لڑ اور جہاد کر اور شیر خدا بن۔ فرمایا اے علی تمہیں پتا وہ کون تھا جو 16 دفعہ تجھے گرنے پر اٹھا رہا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں، کہ وہ نوریوں کا سردار جبرائیل تھا۔ یہ علی ہے جو کہہ رہا ہے توشہ تھوڑا ہے، توشہ تھوڑا ہے، میں کیسے پار کروں گا، میں آخرت کی منزلیں کیسے پار کروں گا؟ یہ علی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسود الغابہ اٹھاؤ صفحہ نمبر 553 جلد نمبر 2، عجیب واقعہ لکھا ہے۔ اللہ جل شانہ نے جبرائیل اور میکائیل کو وحی کی، اے جبرائیل اور میکائیل میں نے تم دونوں میں سے ایک کی عمر زیادہ لکھی ہے، تم دونوں میں سے ایک کی عمر زیادہ لکھی ہے، اب بتاؤ تم دونوں میں کون ایثار کر کے اپنی عمر دوسری کو دیتا ہے، اپنی زندگی دوسری کو دیتا ہے؟ تم میں کون ہے؟ دونوں نے انکار کر دیا، یا اللہ ہم نہیں دیتے، جتنی عمر لکھی ہے وہ میرے پاس ہی رہنے دے، ہم اپنی عمر کسی کو نہیں دیں گے۔ فرمایا اے جبرائیل اور میکائیل تم تو علی سے بھی نہ بڑھ سکے، تم تو علی سے بھی آگے نہ ہو سکے۔ کیسے کہ جب ہجرت کی رات تھی حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، علی سے کہا اے علی یہ ساری امانتیں لے لے، یہ صبح کے وقت تم نے سب کو واپس کرنی ہے، میرے پاس پہنچ جانا ہے، تجھے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے گی۔ یہاں اللہ نے فرمایا دیکھو دیکھو کہ میرا جو وہ ہجرت کی رات علی اپنی زندگی حضور پر وقف کر رہا ہے، اپنی زندگی حضور پر نثار کر رہا ہے، اپنی زندگی حضور پر قربان کر رہا ہے، تم تو علی سے بھی نہ بڑھ سکے۔ جاؤ نیچے
ہجرت کی رات جاؤ نیچے، جبرائیل سے کہا کہ علی کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ، اور جاؤ میکائیل علی کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور اس کے لیے حفاظت کی دعائیں مانگو۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے جب زمین پہ اترے، فرمایا علی تیرا کیا کہنا کہ تیری عظمت اللہ عرشوں پہ بیان فرما رہا ہے۔ یہ علی کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ میرے پاس توشہ تھوڑا ہے، توشہ تھوڑا ہے، عمل تھوڑا ہے۔ ارے جنت میں جس کا مقام رب کے، اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے ہو، توشہ تھوڑا ہے؟ وہ بولو بھائی، توشہ تھوڑا ہے، عمل تھوڑا ہے کہ جنت میں صرف گھر نہیں ملا، نبی کا پڑوس مل رہا ہے، نبی کا پڑوس مل رہا، نبی کا ساتھ مل رہا، نبی کا قرب مل رہا ہے۔ وہ شخص کہہ رہا توشہ تھوڑا ہے۔ میرا آپ کا کیا حال ہے بھائی؟ ایمان پر موت آئے کوئی یقین نہیں کہ موت کے وقت بھی ایمان نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ پھر میری اور آپ کی زندگی کس طرز پر ہے، کس ڈگر پر ہے، کس راستے پر ہے، کس عمل پر ہے، کس طرز پر ہے، کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ بتاؤ بھائی، اگر اسی وقت موت آ گئی اللہ اس کے رسول کو کیا جواب دیں گے؟ اگر جواب ہے مبارک مبارک مبارک، جواب نہیں ہے تو اللہ کا واسطہ جس طرز پہ چل رہے ہو، جس راستوں کو اختیار کیا وہ راستہ چھوڑو، آؤ اللہ اس کے رسول کو راضی کرو۔ موت بڑی بے رحم ہے، یہ جوانی نہیں دیکھتی، یہ بڑھاپا نہیں دیکھتی، یہ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی نہیں دیکھتی، یہ ماں باپ کا اکیلا سہارا نہیں دیکھتی۔ موت نے آنا ہے اور سب کو صفا ہستی سے مٹا دینا ہے۔ اب وہ زمانہ گیا بھائی، آپ کو جو 50 سے اوپر چل رہا ہے اللہ کی قسم بونس ہے اس کا، قرب قیامت چل رہے ہیں، جوانیوں میں موتیں ہو رہی ہیں۔ اکثر جوان، میرا پھوپھا بیچارہ بیمار، دل کا آپریشن ہوا، میں ہسپتال میں حال پوچھنے گیا، دل کا ہسپتال جو ہے یہ کارڈیالوجی، پنجاب کارڈیالوجی، 70% نوجوان دل کے اٹیک میں پڑا ہوا تھا وہاں پر، 70% نوجوان پڑا ہوا ہے۔ ہم اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں مولوی صاحب، جب بوڑھا ہوں گا داڑھی بھی رکھ لوں گا، بوڑھا ہوں گا تسبیح بھی پکڑ لوں گا، بڑا ہوں گا مسجد کا کونا سنبھال لوں گا، پھر اللہ اللہ کرنا، پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ کون ہے جس سے گارنٹی ملی ہو کہ تو بڑھاپا دیکھے گا؟ کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں بھائی؟ دنیا داروں کی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں، اللہ کی قسم خون کھولتا ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ میں کسی کافروں کی مجلس میں تو نہیں بیٹھ گیا۔ جوان ہے تو پیسہ، بوڑھا ہے تو پیسہ، منہ میں دانت نہیں ہے تو پیسہ، ٹانگیں قبر میں ہے تو پیسہ، پیسے کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں، پیسے کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی کتنا کمایا، کتنا کما رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیسا گزارا کر رہے ہو؟ بعض مجھ سے پوچھتے ہیں مو صاحب کی کھاندے پیندے ہو؟ میں کہ جو تسی کھاندے پیندے ہو۔ مو صاحب کتوں کھاندے ہو؟ میں کہ جو تو کھانا میں میرا کوئی کھاندہ الگ رستہ ہے۔ یعنی یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے، سوچ ہی نہیں ہے کہ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ فرمایا جس کا حساب شروع ہو گیا ہلاکت میں پڑ گیا۔ میرے نبی کی دعا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ عائشہ یا اللہ حساب یسیرا سے کیا مراد یا رسول اللہ؟ فرمایا اللہ بس ہلکا پھلکا دیکھے اور پار کر دے، پار کر دے، پار کر دے۔ اس میں اللہ کا واسطہ کہہ رہا ہوں، غم کرو، جس طرز پہ چل رہے ہیں بڑی خطرناک طرز ہے، جس ڈگر پہ چل رہے ہیں بڑی خطرناک ڈگر ہے، جس راستے پہ چل رہے ہیں اس کے پار جنت نہیں، اللہ کی قسم جو ظاہراً مجھے نظر آ رہا ہے۔ نوجوان ہمارا ناچ گانے کے علاوہ کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہے، نوجوان ہمارا راتوں رات امیر ہونے کے چکروں میں ہے اور سود پہ چل رہا، سٹے پہ چل رہا، بازی پہ چل رہا، گانے ناچ پہ کمائی کر رہا، ٹک ٹاک پہ مشہور ہو رہا، فیس بک پہ مشہور ہو رہا اور یوٹیوب پہ مشہور ہو رہا اور ننگا ہو رہا ہے۔ ماں کو بھی ننگا کر دیا، بہن کو بھی ننگا کر دیا۔ کیوں؟ پیسہ ہے چاہے غیرت چلی جائے، پیسہ ہے چاہے حیا چلی جائے۔ ارے ایسے پیسے کو منہ پہ مارو، ایسے پیسے پہ پیشاب کرو اللہ کی قسم جو تم سے حیا بھی چھینے، تم سے غیرت بھی چھینے، دینداری بھی چھینے، حضور اور اللہ اس کے رسول کی محبت بھی چھینے اور قیامت کے دن تمہیں رسوا کر کے جہنم میں ڈالتے۔ عموماً یہ معاشرے کا ذہن بن چکا ہے۔ اور میں پختونوں کو دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم پختون کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں نا، مجھے اور میرا اور کلیجہ جلتا ہے کہ یہ وہ پٹھان ہے کہ ناچ گانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ پنجابی دیکھ لو، سندھی دیکھ لو، ناچنے پہ لگے ہوئے اور فخر سمجھا ہے۔ حضور نے مشکاہ شریف کی حدیث ہے نا، اللہ کے نبی نے کچھ نشانیاں بتائی تھیں کہ قرب قیامت ناچنے والوں کی عزت ہوگی۔
رنڈیوں کی عزت ہوگی، موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے۔ بدبخت ترین ہے وہ شخص جو قیامت کی اس نشانی کو پوری کر رہا ہے۔ بھئی اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ تیرے نبی نے قیامت کی جتنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں نا اس میں میرا حصہ نہ پڑے، یہ دعا کیا کرو کہ اس نشانی پوری کرنے میں میرا کوئی عمل دخل نہ ہو، میرا کوئی حصہ نہ پڑے اس میں۔ جنت کی کئی دفعہ بشارت لینے والا علی کیا کہہ رہا ہے؟ توشہ تھوڑا ہے، توشہ تھوڑا ہے۔ علی کا کیا مقام ہے، اوہو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت۔ وفات کا وقت قریب تھا تو ان کی بیٹی اسما رو پڑی، تو باپ نے کہا بیٹی روتی کیوں ہو؟ کہا ابا باپ کے مرنے پہ نہیں روں گی تو پھر کہاں روں گی؟ باپ کے مرنے پر رونا نہیں آئے گا تو کس پہ رونا آئے گا؟ کہا بیٹی آج ایک مکھی کی جان نکل جائے مجھے اتنا محبوب نہیں جتنی میری جان نکل رہی ہے، مجھے محبوب ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خود رو پڑے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ابوبکر صدیق خود رو پڑے، تو غلام پاس کھڑا تھا کہ جی اب آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آئے ہائے سنو بھائی، فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ موت کا وقت ہے، کہیں صدیق کے ہاتھ سے ایمان نہ چھوٹ جائے۔ صدیق اس امت کا جنت میں سب سے پہلے جانے والا، جنت میں جس کو اللہ اپنا خاص دیدار فرمائیں گے کہ اللہ ہوگا، صدیق ہوگا، تیسرا کوئی نہیں ہوگا، یہ وہ شخص ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ موت کا وقت ہے، کہیں ایمان ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ ہم کس پہ مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں بھائی؟ اور کتنے حالات خراب ہونا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور کتنے ہم بربادی دیکھنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی، اور کتنے ظالم حکمران دیکھنا چاہتے ہو، فرعون کو دیکھنا چاہتے ہو تب توبہ کریں گے، نمرود کو دیکھنا چاہتے ہو پھر توبہ کرو گے کہ جو ہمارے گودوں سے ہمارے بچے لے لے کے ذبح تو ہو رہے، کیا نہیں ہو رہا بھائی؟ غریب کے منہ سے لقمہ چھین رہے ہیں، غریب کے پیٹ کو کاٹ رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہوئی پڑی ہے، عزت کے ساتھ گھر سے نکلنا مشکل ہوا پڑا ہے، ماں بہن عزت کے ساتھ گھر سے نہیں نکل سکتی، کوئی نہ کوئی بغیر چوک چوراہے میں ملا ہوتا ہے، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، اور کس کا تم انتظار کرنا چاہتے ہو کہ ہم اس کا انتظار کریں پھر ہم توبہ کریں گے؟ اللہ کا واسطہ میرے بھائیو توبہ کرو، توبہ پر آؤ، امت کو توبہ پر لاؤ، امت سے توبہ کرواؤ، اللہ سارے حالات ایک دم ٹھیک کرے گا کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ توبہ میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے، توبہ میں بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ اپنے عمل، پہلا اپنا عمل بھی ٹھیک کرو کہ بھئی کبھی 2-4 منٹ نا بستر پر لیٹنے سے پہلے سوچا کرو، کیا مطلب؟ مراقبہ کیا کرو کہ یا اللہ میں اس حال میں مر گیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ میں تیرا سامنا کر پاؤں گا کہ نہیں؟ تیرے نبی کا سامنا کر پاؤں گا کہ نہیں؟ جنت میں جا سکوں گا کہ نہیں؟ جہنم سے بچ سکوں گا کہ نہیں؟ کبھی اس کا مراقبہ بھی تو کیا کرو بھائی۔ اٹھتے ہیں 2-2-4 کو جوڑ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں 2-2-4 کو جوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کو لینے نے انہوں دینے نے، ادھر کو لینے نے ادھر کو دوڑنے نے، او نس گیا اے نس گیا، انہوں پڑھنا ہے ادھر کیس کرنا ہے ادھر پرچہ کرنا ہے، ادھر کو پیسے لینے نے، یہی چکروں میں سوتے ہیں، اسی چکروں میں اٹھتے ہیں۔ بتاؤ بھائی اسی حال میں مر کے کدھر جاؤ گے؟ ہمارے گھر نا بجلی کا بل آتا تو ماں میری نا بی پی ہائی ہو جاتا تھا، والدہ کا بی پی ہائی ہو جاتا، بھی یہ بل آ گیا اتنا زیادہ، میں کیا اماں بل تجھے جمع کرانا ہے؟ کہتے نہیں۔ میں کہا بل کون جمع کرائے گا؟ آپ جمع کراؤ گے نا، پھر آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ میں کہا صرف ایک میرا سوال ہے، اگر اسی حال میں اللہ نہ کرے آپ کی موت ہوگی تو اللہ کو کیا جواب دو گی؟ یہ کس حال میں موت آئی ہے؟ میری محبت میں، رسول کی محبت میں کہ بل کے ٹینشن میں؟ یہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں بھائی، آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ اس حال میں موت نہ آئے کہ کاروبار کی سوچ مجھے لے جائے، کاروبار مجھے ہارٹ اٹیک طرف لے آئے، کاروبار میرا بی پی اونچا نیچا کر رہا ہو، کاروبار میرا شوگر اوپر نیچی کر رہا ہو، کاروبار مجھے بھوک اور فاقے پہ لا رہا ہو، اس حال میں موت آ گئی، اللہ کی قسم حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضرت بلال موت کا وقت قریب، بیوی رو پڑی، کیا روتی کیوں ہو؟ کہا مر رہے ہو؟ کہا نہیں نہیں آج تو مبارک دن ہے، مریں گے اللہ اس کے رسول کو صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ اس سے بھی مراقبہ کرو، اپنے بارے میں فکر کرو۔ ابھی کوئی آ کے کہہ دے تو مرنے والا 2 منٹ کے بعد، کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا بھائی؟ کچھ جواب دے سکتے ہیں؟ پتہ یہ چل رہا ہے، میری آپ کی فکر یہ بتا رہی ہے کہ میں بھی مرنا نہیں چاہتا، کیوں؟ عمل نہیں ہے ہمارے پاس،
ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا مرنے کو دل نہیں کرتا تھا، مال ہے کہاں کا صدقہ کر، آگے بیچ، کیونکہ جہاں مال ہوتا ہے وہاں جانے کو دل بھی کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ مدینہ کے گورنر وقت کے بادشاہ کے ساتھ چلے گئے شکار کرنے کے لیے۔ بادشاہ نے اپنے جانے سے پہلے غلاموں کو بھیجا کہ بھی جاؤ وہاں پر ٹینٹ شنٹ لگاؤ، خیمہ شامہ لگاؤ، تیاری شاری کرو، میرا آرام کا سارا معاملہ کرو، میں پہلے آرام کروں گا پھر شکار کروں گا۔ بادشاہ پہنچا تو ہر شے تیار ملی ہوئی، اندر گیا سو گیا، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کدھر ہے، عمر بن عبدالعزیز کدھر ہے؟ کہا جی ان کا تو آنے سے پہلے ٹینٹ ٹونٹ نہیں لگا ہوا تھا، کوئی خیمہ نہیں لگا ہوا تھا، تو وہ آگے جنگل کی طرف نکلے۔ کہا ڈھونڈو اس کو۔ سارے لوگ گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک درخت کے نیچے بیٹھے رو رہے، درخت کے نیچے بیٹھے رو رہے۔ تو بادشاہ کو بلایا، بادشاہ آیا کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ کوئی بات نہیں، تیرا خیمہ نہیں لگا تو میرے خیمے میں آ جاؤ۔ کہا میں اس پہ نہیں رو رہا، میں اس پہ نہیں رو رہا، کہ یہ دنیا ہے، دنیا ہے، میں نے اپنے جانے سے پہلے جہاں جانا تھا وہاں جانے سے پہلے اپنے لیے راحت کا سامان نہیں بھیجا تو مجھے راحت نہ ملی۔ میں اس پہ رو رہا ہوں کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اگر میں نے وہاں راحت کا سامان نہیں بھیجا تو وہاں کیا ہوگا؟ یہاں خالی ہاتھ گیا ہوں کچھ نہیں ملا، وہاں خالی ہاتھ گیا تو کیا ہوگا؟ اس میں تھوڑا سا فکر کرو بھائی، اپنی فکر کرو، توبہ پر آؤ، عمل پر آؤ، نماز پر آؤ، ذکر پر آؤ، دنیا کماؤ بھائی، لیکن دیوانے نہ ہو جاؤ، دنیا کے لیے پاگل نہ بنو بھائی، دنیا کے لیے دیوانے نہ بنو۔ اللہ ضرورت کی دے رہا ہے، عزت کی 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے، خوشی سے عافیت سے دے رہا ہے، قبول کر لو بھائی، اسی پر راضی ہو جاؤ، تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤ، اللہ کی قسم اللہ جنت کے لیے تمہارے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ حدیث ہے، فضائل صدقات کی حدیث ہے۔ تو نیت کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ کبھی توبہ کریں گے، عمل پر آئیں گے، صحابہ والی نقل اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیٹھے بے صرف 2 منٹ کے لیے بیٹھے، ویڈیو بند کر دیں، 2 منٹ کے لیے بیٹھے۔